اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک جب تو لعنت بھیجے تو 7 نسلوں تک اثر، اور جب تو رحمت بھیجے تو میرے رب نے فرمایا محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں رحمت بھیجتا ہوں فاطمہ کے گھر پہ تو کوئی اس کا بیٹا حسن بنتا ہے، کوئی حسین بنتا ہے تو کوئی زین العابدین بنتا ہے، کوئی امام باقر بنتا ہے، کوئی جعفر بنتا ہے، کوئی موسیٰ کاظم بنتا ہے، کوئی علی نقی بنتا ہے، کوئی جواد تقی بنتا ہے، تو کوئی بغداد میں عبد القادر جیلانی بن کے چمکتا ہے، تو کوئی ہندوستان میں معین الدین چشتی بن کے چمکتا ہے۔ حضور میرے آقا کریم بیٹھے ممبر پر، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہے۔ نبی نے فرمایا یہ بتاؤ سب سے بہترین عورت کون ہے، خیر النساء کون ہے؟ سارے صحابہ نے، ایک صحابی نے کہا جو نماز پڑھے، پر میں آپ نے صحیح کہا مگر میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک صحابی نے کہا حضور جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے، پر میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا مگر میری مراد کو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں وہیں بیٹھا تھا، اور حضرت علی کا گھر مسجد کے اندر ہی تھا، یعنی دروازہ کھلتا تھا مسجد میں۔ کہتے ہیں میں نے چپکے سے دروازہ کھولا، اندر گیا، میں نے اندر جا کے کہا فاطمہ یہ بتائیے بہترین عورت کون ہے، خیر النساء کون ہے؟ تو سیدہ نے کہا یہ تو آپ بتائیں، آپ باب العلم ہیں، آپ بتائیں۔ کہنے لگے نہیں آپ سیدۃ النساء ہیں، آپ بتائیں، سیدہ عالم آپ بتائیں۔ تو حضور کی بیٹی نے مسکرا کے کہا اے علی میرے ابا سے کہہ دینا کہ خیر النساء وہ ہے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں گیا، حضور کی محفل لگ رہی تھی، سبحان اللہ، میں جا کے عرض کرتا ہوں حضور میں عرض کروں، پر میں علی بولو، کہ حضور خیر النساء وہ ہے، اچھی عورت وہ ہے نہ کسی غیر مرد کو وہ دیکھے نہ غیر مرد اسے دیکھے۔ حضور مسکرا کے بولے بات علی تیری ٹھیک ہے مگر یہ بات تیری نہیں ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے۔ زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ خیر النساء کون ہے؟ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد۔ میں ان عورتوں سے اپنی بہنوں سے کہتا ہوں یہ دیکھو تھوڑا سا ایگزامپل اور دیکھ لو، تھوڑا سا بتا رہا ہوں، یہ دیکھو نماز کا طریقہ مرد کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ یہاں کے عورت کا طریقہ، یہ یہاں پہ بس یہ پنجے ہلائے گی، اللہ اکبر بس اللہ اکبر۔ مرد کا طریقہ اللہ اکبر، عورت صرف یہاں پہ ہاتھ لائے گی، تکبیر ایک ہی رب کی، بڑائی ایک ہی رب کی، نماز ایک ہی رب کی، شروعات نماز ایک ہی رب کی کر رہے ہیں مگر طریقے الگ اس وجہ سے کر دیے۔ اللہ جانتا ہے مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے، عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے، تو نماز پڑھتے میں بھی عورت بے پردہ نہ ہو اس وجہ سے مرد کا طریقہ اور ہے عورت کا اور ہے۔ پیچھے والے بولو ذرا، عورت کا مرد مرا 3 کپڑے، عورت مری 5 کپڑے، ہے نا؟ اب یہ ہمارے علامہ صاحب یا کوئی مولانا صاحب اپنی بیوی کو لے کے گئے عمرہ کرنے، حج کرنے، اب جب صفا مروا پہ گئے تو وہاں لائٹ لگی ہوئی ہے نیلے رنگ کی لائٹ دیکھو دوڑو، جب ان کی بیوی دوڑنے ہوئی تو ہاتھ پکڑ لیا تم نہیں دوڑو گی، اس نے کہا بھائی کیوں نہیں دوڑیں گی، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے، اور اس نشانی کس وجہ سے خاتون ابراہیم دوڑی تھی، حضرت حاجرہ دوڑی تھی، مجھے کیوں نہیں دوڑنے دے رہے؟ کہ حاجرہ دوڑی تھی اکیلی تھی، تم نہیں دوڑو گی، کہا کیوں؟ کہ تم دوڑو گی تو بے پردگی ہو سکتی ہے لہٰذا تمہیں منع ہے دوڑنا۔ عورت مکہ مدینے جائے تو حج الگ کر دیا گیا، مرد کا الگ عورت کا الگ، اللہ نہیں چاہتا کہ کعبے میں بھی عورت کی بے پردگی۔ جب صفا مروہ پہ نہیں دوڑ سکتی، اب یہ عورت جو شادی میں اپنے بھائی کے جو یہ میک اپ کر کے اور اپنے جسم پہ ٹائٹ کپڑے پہن کے نکلی، تو حضور نے فرمایا آخری زمانے میں عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی پہننے کے باوجود برہنہ نظر آئیں گی، بغیر کپڑوں کے۔ برہنہ کا جو ترجمہ ہے میں اس کو نہیں کروں گا، تھوڑا سا خاندانی آدمی ہوں، اس کو نہیں کروں گا۔ برہنہ مطلب اتنا سمجھ لیا بغیر کپڑوں کے۔ یہ عورتیں قیامت کے دن کیا جواب دیں گی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ کسی بے غیرت عورت کے یہاں پہ غیرت مند لڑکی پیدا ہوگی؟
نہیں نا, نہیں نا. ادھر دیکھو, دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا, نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے. اچھا دیکھو ادھر دیکھو, حضور نے نا, ادھر توجہ کرو. اللہ, حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہو گئی. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. کہتے میری بیوی میرے گھر میں آئی تو میں بیوی کو دیکھ کے رونے لگا. تو فاطمہ نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ شادی کا دن دولہا روئے تو اچھی بات تو نہیں نا, کیوں روتے ہیں آپ؟ کہنے لگے فاطمہ آپ کے صبر کو دیکھ کے اور حضور کی تربیت کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے. کیا کہ یہ کہ کتنی بھی غریب کی لڑکی کی شادی ہو, ایک دو جوڑی کپڑے پہنے ہوتی ہے نئے. میں دیکھ رہا ہوں فاطمہ آپ جس چادر میں دلہن بن کے آئی ہیں اس چادر میں 17 پہمد لگے ہوئے ہیں. دلہن کا جوڑا ایسا ہے, آپ کو بالکل بھی شکن کوئی نہیں چہرے پر, آپ کو کوئی افسوس نہیں. مسکرائی نبی کی بیٹی, عظیم باپ کی عظیم بیٹی, کہنے لگی میرے سرتاج میرے ابا نے کہا فاطمہ اللہ اچھے کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا, اللہ تو تقوی سے راضی ہوتا ہے, اللہ تو پردے سے راضی ہوتا ہے. بے شک حق ہے. حضور ایک دن اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے, جایا کرو آپ بھی. حضرت عمران کہتے ہیں میں ساتھ میں تھا, امام غزالی نے اس کو کوٹ کیا ہے. حضور جا کے ارشاد فرمایا فاطمہ اندر آ جاؤں, آواز اندر, ابا اکیلے آ جائیں, اکیلے ہیں تو آ جائیں. عمران آئے میرے ساتھ, انہیں نہ لائیں ابا, اور فاطمہ انہیں نہ لائیں ابا. کیوں نہ لاؤں بیٹی؟ ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں, اس کے کپڑوں پہ پہمت بہت لگ. میں یہ بات مانتا ہوں کہ دنیا کی ساری عورتوں کو جو کپڑے ملے وہ اسی فاطمہ کے باپ کے صدقے سے ملے. بے شک حق ہے. حضور نے چادر اندر بھجوائی, چادر اندر بھجوانے کے بعد کہا, اپنی بیٹی کی طرف دیکھا, کہا میری بیٹی اتنا کمزور کیوں ہوتی ہے؟ رنگ بھی پیلا ہو رہا ہے, چہرہ زرد ہو رہا ہے, کیوں اتنی کمزور ہوتی ہے میری بیٹی؟ کہا میرے ابا کوئی بات نہیں. اور بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا ہے؟ ابا کوئی بات نہیں. ایک بات بتاؤ, میں گاؤں کا رہنے والا ہوں, ہمارے گاؤں میں جب چھوٹا تھا, آج سے 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, تو میں دیکھتا تھا اپنی آنکھوں سے کہ جب کوئی باپ آتا تھا تو بیٹی کو خبر ہوتی تھی تو وہ رونے لگتی تھی. ایک بار میں نے آ کے اپنی پڑوسن عورت کو بتایا, ارے تمہارے ابا آ رہے ہیں ادھر سے, حالانکہ دور کا, تو وہ رونے لگی. میں نے کہا کیوں روتی ہو آپ؟ تو وہ کہنے لگی سید صاحب آپ کو نہیں پتا چلے گا, میرا باپ آیا ہے, میں بیٹی ہوں, باپ کو دیکھے ہوئے بہت زمانہ ہو گیا نا, تو کیا پتا میرا باپ کتنا کمزور ہو گیا ہوگا, کیا پتا کیسا, اسے کیسی محبتیں تھی پہلے کہ لوگ خطوں کو پڑھ کے روتے تھے. آج یہ موبائلوں میں وہ محبتیں نہیں, وہ عظمتیں ختم ہو گئیں. اچھا باپ یوں ہی بیٹی سے پوچھے تو بیٹی رونے لگتی ہے. حضور نے پوچھا بتانا میری بیٹی, اللہ کا شکر ہے, اور بتانا میری بیٹی کیا بات ہے, اللہ کا شکر ہے, اور بتانا میری بیٹی کیا بات ہے. حضور نے کئی بار پوچھا نا تو بیٹی پھوٹ پڑی, ابا اور تو کوئی بات نہیں, اور تو کوئی بات نہیں, میرے پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہے, 5 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں. حضور نے فرمایا بیٹی دنیا آل محمد کے لیے نہیں ہے, اگر تم نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا, تمہارے باپ کو آج 9 دن ہو گئے, میرے پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. رزق قاسم پیٹ سے پتھر, ٹوٹی چٹائی سلطانی, امی ہو کر علم سکھانا سب کے بس کی بات نہیں. حضور نے ایسے کر کے ہاتھ اٹھائے. اما عائشہ کہتی ہیں حضور جب پیٹ پہ پتھر بنتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے ایسے کر کے, کیا دعا کرتے تھے؟ یہ دعا ہونی چاہیے تھی, یا اللہ میرا پیٹ بھر دے, نہیں, یا اللہ مجھے نہیں, جب پیٹ سے پتھر بنتے تھے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے, یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ. حضور نے عزتیں دیں, میری بہنوں کو دیں عزتیں, بھائیوں کو عزتیں دیں, ہم حضور کو بھول گئے, اور بھول کے ہمارا جو حال ہے وہ بھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں. ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں. میں تقریر کر کے مطمئن نہیں ہوتا, صحیح بتا رہا ہوں. میں نہیں کہ میں نے کوئی جنگ جیت لی, نہیں, میں سوچتا ہوں نہیں ابھی اور تقریر مجھے کرنی چاہیے تھی. سب لوگ اپنے اپنے ذمے کا کام کریں, امت بڑی پستی میں جا رہی ہے. میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں قیامت کے دن وہ سیدہ فاطمہ پوچھیں گی تم سے تو کیا جواب دو گی؟ تمہاری تو الماریاں بھری ہوئی ہیں کپڑوں سے,
مگر تمہارے جسم پر جو چیتڑے ہیں وہ اتنے بیکار ہیں کہ ان سے جسم نظر آتا ہے. نبی کی بیٹی انتقال کے وقت میں رو رہی ہیں. اسما کہتی ہیں، اسما بنت امیس، میں نے کہا فاطمہ سیدہ آپ روتی ہیں، آپ کو کیا موت کا ڈر ہے؟ کہا نہیں موت کا ڈر تو نہیں. کہا پھر؟ کہا میں سوچتی ہوں جیتے جی تو پردہ کیا، جنازہ جب لے کے چلتے ہیں کاندھا بدلتے ہیں تو میت ہلتی ہے، سوچ رہی جیتے جی تو پردہ کیا ہے. انتقال کے بعد جب فاطمہ نکلے اور جب وہ لوگ کاندھا بدلے تو کسی کو کہیں یہ نہ دکھ جائے کہ فاطمہ کتنی موٹی ہیں کتنی پتلی ہیں، کہیں کسی کو یہ نہ پتہ چل جائے محمد کی بیٹی کتنی موٹی ہے. میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. وہ کون سیدہ طیبہ طاہرہ ہیں؟ میرے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، آج آپ دیکھو، آپ غور کرو میری بات، یہ تعویذوں کو لٹکا کر کے اپنے گھر میں برکتیں مانگنے والوں، جس گھر میں برکتیں، جس گھر میں عورتیں بے پردہ ہوں اس میں کسی میاں کے تعویذ کی بات تو چھوڑو، اگر میاں کو خود الٹا لٹکا دو تب کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے. تم تو خالی تعویذ کی بات کرتے ہو، تم نے میاں کے حساب سے تم نے دین کو پیچھے چھوڑ دیا، تم نے سمجھا ہی نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب جب میں کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے. کتنی نسلوں تک بولو؟ پورا مجمع بولو کتنی نسلوں تک؟ جلدی بولو کتنی نسلوں تک بولو؟ 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے. کتنی نسلوں تک رہتا ہے بولو؟ 7 نسلوں تک اثر ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میں جب کسی پہ لعنت بھیجوں، یعنی ایک بے پردہ عورت کی 7 نسلوں پر لعنت، یہ بات بالکل صحیح ہے کیونکہ اس کی پوتی بھی بے پردہ، اس کی بیٹی بھی بے پردہ، اس کی نواسی بھی بے پردہ، وہ پورا خاندان. یہ نانی سے چلتا ہے معاملہ. ہمارے بزرگ جو نانی دیکھتے تھے وہ کوئی بے وقوف نہیں تھے، ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کربلا میں بھی تو نانی کو ہی دیکھا ہے، کیونکہ جب نانی مکے کی خدیجہ ہوتی ہے تو پھر کربلا کی زینب اس کی نواسی ہوتی ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بولو تو صحیح، دل لگا کے تو بولو. یہ کوئی نانی دیکھتے تھے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. میاں میرے نبی فرماتے ہیں 7 نسلوں تک. کتنی نسلوں تک؟ 7 نسلوں تک. اب اپنی بہنوں کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے، محبت سے کہنا ہے. شادی ہونا تو ایک ایک چادر لے کے کھڑے ہو جاؤ اپنے یہاں پہ چادریں، اور جہاں پہ بالکل جو گیٹ بنا ہوتا ہے نا وہیں پہ ایک بہترین قسم کی چادریں رکھ لو. اور جیسے ہی کوئی عورت گلے میں دوپٹہ کر کے آ رہی ہو نا، آوارہ گردی کرتی ہوئی آ رہی ہو، ایک دم اس کو اٹھاؤ دوپٹہ اور کہو لو میری بہن اس کو اوڑھ لو. وہ کہے کیوں؟ کہ میں تیرا مسلمان بھائی لگتا ہوں اور نبی نے فرمایا کہ تو پردہ کر لے. یہ تو اگر آپ اس سے کہو گے تو حالات بنیں گے نہیں بنیں گے. کچھ بے غیرت برا مانیں گی، کچھ ناراض ہو جائیں گی، مگر کچھ کو تو عقل آئی جائے گی، کچھ تو تمیز آئی جائے گا. آج باپ بے پردہ بیٹی کے ساتھ لے کے آیا ہے، بھائی اپنی بہن کے ساتھ بے پردہ شادی میں انٹری کر رہا ہے. یہ بتاؤ بے پردگی پھیلی کس کے گھروں میں ہے؟ کسی جانور کے گھر میں ہے یا ہمارے اور تمہارے گھر میں ہے؟ یہ میرا اور آپ کا گھر ہی ہے جو برباد ہو رہا ہے. اب کسی اور کے گھر کو نہیں بچانا ہے، اپنے ہی گھر کو بچانا ہے. مجھے اپنی بیوی کے سر پہ چادر رکھنی ہے، مجھے اپنی بہن اور بیٹی کے سر پہ چادر رکھنی ہے. یہ بے حیائی کو ختم کرنا ہے. حضور فرماتے ہیں 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے. کتنے نسلوں تک بولو؟ 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک جب تو لعنت بھیجے تو 7 نسلوں تک اثر، اور جب تو رحمت بھیجے تو میرے رب نے فرمایا محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. میں رحمت بھیجتا ہوں فاطمہ کے گھر پہ تو کوئی اس کا بیٹا حسن بنتا ہے، کوئی حسین بنتا ہے، تو کوئی زین العابدین بنتا ہے، کوئی امام باقر بنتا ہے، کوئی جعفر بنتا ہے، کوئی موسیٰ کاظم بنتا ہے، کوئی علی نقی بنتا ہے، کوئی جواد تقی بنتا ہے، تو کوئی بغداد میں عبد القادر جیلانی بن کے چمکتا ہے، تو کوئی ہندوستان میں معین الدین چشتی بن کے چمکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل دل لگا کے بولو. یعنی ماں کی برکت ہے یہ سب. سیدہ فاطمہ کی برکت. بولو کس کی برکت؟ جلدی بولو. ارے ذرا گنو تو. سیدہ فاطمہ کو لوگ سمجھ پائیں گے، ان کی اولادوں کو تو سمجھو. وارث پاک سیدہ کی اولاد. زور سے بولو، جلدی بولو. بھاگو گے کہاں پر؟ ابے بغیر تو کہاں جاؤ گے؟ نبی کی بیٹی کی بارے میں الٹی سیدھی بات کرنے والا جاؤ گے کہاں؟ سب شجرے تو اسی کے بچوں سے مل رہے ہیں. زور سے تو بولو.
دل لگا کے تو بولو, سبحان اللہ, مسکرا کے تو بولو. سبحان اللہ. میں یہی عرض کرنا تھا میرے بھائی آپ سے, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیٹیوں کو, میری بہنوں کو, سب کو سمجھاؤ محبت سے. اب میری تقریر ختم ہونے والی ہے, آخری باتیں کروں, میرے بعد آپ نے شورا کو آرام سے سننا ہے, بیٹھ کے سننا ہے. بہت اچھے لوگ ہیں یہ, اعظم اقبال صاحب ہیں اور یہ صابر ہیں, صابر ان کا مطلب ہے صبر کرنے والے, تو یہ تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ. اب میری آخری باتیں ہیں, اب میں عرض یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھو آپ سے عرض کر رہا ہوں. میں نے اپنے ابا کو قبر میں اتارا 22-23 سال پہلے, پھر اپنے تایا کو اتارا, پھر دوسرے تایا کو اتارا, اور بھی رشتہ داروں کو قبر میں اتار چکا ہوں. اب مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں, میں روز اپنی توبہ وبہ کر لیتا ہوں. مجھے اگر موت اب آ جائے تو مجھے کچھ کرنا نہیں ہے, تیار بیٹھا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ موت میسج کر کے ٹیلی فون کے بعد, حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنا بستہ تیار رکھے, توبہ کا بستہ اگر بن توبہ کرے مر گیا انسان تو اس کا مطلب روز دن میں توبہ, حضور 100 بار توبہ کرتے تھے دن میں. حالانکہ حضور کے صدقے سے تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے, مگر سبق امت کے لیے توبہ, اللہ کی بارگاہ میں توبہ. اچھا ادھر دیکھو, لوگ موت سے نہیں ڈرتے. ہاں, کچھ لوگوں نے تو بڑا آسان کر دیا موت کو. استغفر اللہ معاذ اللہ. حضور فرماتے ہیں اگر جانوروں کو پتہ چل جائے کہ انہیں مرنا ہے تو تم کو کوئی کھانے میں موٹا جانور کھانے نہیں ملے گا, سارے جانور سوکھ جائیں گے موت کے خوف سے. حضور فرماتے ہیں مرتے وقت اگر اس کے گلے کی طاقت نہ کھینچی جائے مردے کی, تو وہ ایسا چیخے کہ اس کے چیخنے سے لوگ اپنی اولاد بچوں کو چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جائیں, جانور چرنا بھول جائیں. موت دیگوں میں ابالنے سے زیادہ سخت ہے, ہانڈیوں میں کھولانے سے زیادہ سخت ہے. ہاں, حضرت موسیٰ کی روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھ پر کیسی گزری, کہنے لگے مالک ایسی گزری روح نکلتے وقت کہ جیسے زندہ بکرے کی قصاب نے کھال اتار لی. مریم ماں عیسیٰ کی, ان کی قبر پہ عیسیٰ علیہ السلام گئے, کہنے لگے ماں میں اب مردے زندہ کر لیتا ہوں, تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے, تو کہے تو تجھ کو زندہ کر دوں. اندر سے آواز آئی نہ بیٹے میرے عیسیٰ نہ. میری روح نکلی تھی تو مریم کو اتنی تکلیف ہوئی تھی, اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے. بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. حضرت ابو ہریرہ چہرہ کبھی پیلا ہوا کبھی سرخ ہوا, کبھی پیلا کبھی چہرہ کبھی سرخ ہوا. کسی نے پوچھا اتنے بڑے صحابی کو ڈر کس بات کا ہے؟ کہا بات موت کا نہیں ہے. کہا پھر حضور فرماتے ہیں مرنے سے پہلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. تو ابو ہریرہ بوڑھا گنہگار ہے, یہی کہہ رہا ہے مالک ابو ہریرہ کو معاف کر دینا, اس کی خطاؤں کو معاف. صحابہ کرام جب تیز آندھی چلتی تھی تو ایک دم گھبرانے لگتے تھے, مسجدوں میں جا کے رونے لگتے تھے. تیز آندھی چلتی تھی تو کہتے تھے کہیں قیامت تو نہیں آنے والی ہے, کہیں قیامت تو نہیں آنے والی ہے. اور آج ہم پر کتنے زلزلے آ گئے, ہم کو تو کوئی فکر نہیں ہوئی. اے میرے دوست میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں, اے میرے بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اللہ سے توبہ کر لے, اللہ سے کہے مالک تو معاف کرنے والا مہربان ہے, معاف کر دے. ہم نے کتنوں کو مرتے دیکھ لیا, کتنوں کو مرتے ہم دیکھیں گے. اے لوگوں, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی اور آ کے بولی مجھے تو کچھ دے دے کھانے کو, میرے بچے بھوکے ہیں. اس نے کہا میں عورتوں کا شوقین ہوں, تو رات میرے پاس گزار دے, میں تجھے بہت کچھ دے دوں گا. اس نے کہا میں اپنی عزت بیچنے نہیں آئی ہوں, تو چلا جا یہاں سے. چلی گئی, اور وہ چلی گئی. جب اس نے بھگا دیا پھر آئی دوپہر کے وقت, بولی میرے بچے بے ہوش ہونے لگے, تو مجھے اس وقت کچھ دے دے, میں رات کو آ جاؤں گی, جو تیرا دل چاہے کر لینا. گئی, کھانا وانا کھلا کے بچوں کو رات کو آئی. غریب تھی, مجبور تھی, مگر اللہ والی تھی, اللہ والی تھی. ہاتھ پکڑانا ایسے کر کے تو کانپنے لگی. اس نے کہا پیسے نہیں دیے میں نے تجھے جو کانپتی ہے؟ رونے لگی. کہا روتی کس سے ہے, ڈرتی کیوں ہے؟ پیسے نہیں. کہا پیسے سب کچھ تھوڑی ہوتے ہیں. میں اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے اور میں ماں نہ ہوتی تو میں کبھی یہ کام نہ کرتی. کس سے ڈر رہی ہے؟ اللہ سے ڈر رہی ہوں. جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی وہ مجھے دیکھتا ہے, اور جب میں آج تجھ سے اپنا منہ کالا کرنے آئی ہوں تب بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے.
بس میں یہی کہتی ہوں معاف کر دے مالک، اگر ممتا سے مجبور نہ ہوتی تو کبھی یہ نہ کرتی. ایسی روئی. اپنی زندگیوں کو یاد کرو نوجوانوں، سوچو تو. میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب اگر میں زانی کو معاف بھی کر دوں تو قبر اسے جنت بھی دے دوں تو جنت میں اپنا دیدار نہیں کراؤں گا. کتنے گناہ کر کے بیٹھے ہیں لوگ، کب رو گے، کب توبہ کرو گے؟ وہ بولی مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے. میں کہہ رہی ہوں مالک اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو کبھی یہ کام نہ کرتی. میں ممتا کی ماری ماں ہوں، مجھے معاف کر دے. ایسی روئی، اس کے رونے سے اس کا ارادہ بدل گیا، دل بدل گیا. بولا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، تو نے میری آنکھ کھول دی، میں کتنا گنہگار ہوں، جا چلی جا. وہ تو چلی گئی. یہ رات کو رو کے بولا مالک اگر میرے جیسا گنہگار دنیا میں کوئی نہیں. یہ تو ایک بار آئی تھی، ہاتھ تک نہیں لگایا. میں تو عزتوں کا ڈکیت ہوں، ڈاکو ہوں. اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرا بھاگا ہوا مجرم واپس آ کے توبہ کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دے. ایسا رویا، ایسا کہ میاں روتے روتے کب سو گیا پتہ نہیں چلا. صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی تو دیکھا سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہنے لگے آپ کا میرا نام موسیٰ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام یہ ہے. کہا میرے رب نے تجھے سلام کہا ہے. بولا موسیٰ ذرا چیک کر لو، کسی اور کو سلام کہا ہوگا، میں دنیا کا سب سے گنہگار انسان ہوں، اتنی عزتیں میں نے لوٹی ہیں. کہا کوئی نیکی کی ہے؟ کہا رات رویا ہوں اللہ کے خوف سے. پورا واقعہ بیان کر کے بولا اب تک میرا دل گھبرا رہا ہے، اس عورت کے آنسو یاد آ رہے ہیں، میں بہت رویا ہوں. موسیٰ بولے اللہ فرماتا ہے اے انسان بس تو اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے تیرے گال پہ آ جائے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے. یاد رکھو جب وہ گناہگار توبہ کرتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے گناہ کو چھپا دیتا ہوں، کوئی اس کا گناہ نہیں جان سکتا، سب وہ گناہ کو چھپا دیتا ہے. وہ ایسا ہو جاتا ہے توبہ کرنے والا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. آج اس کے سامنے رو لو، آج وقت ہے. وہ قبریں کھلے ہوئے منہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے اس محفل میں کوئی شخص ایسا ہو جو اس تقریر کے بعد مر جائے، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں. آپ آج توبہ کر لو، آج اللہ سے کہہ دو مالک اپنے حبیب کے صدقے سے میری بہنیں بھی ماں توبہ کر لیں اور وہ بھی کہیں کہ آج کے بعد بے پردگی نہیں کریں گی، آج کے بعد اپنے بچوں کو پڑھائیں گی لکھائیں گی اور نبی کے دین کا عاشق بنائیں گی میری بہنیں میری بیٹیاں. یہی عرض کرتا ہوں آپ سے میرے دوستو توبہ کر لو. کیوں بھاگے ہوئے ہو؟ یہ دنیا تمہیں اور مجھے اٹھا کے قبروں میں ڈال دے گی، اللہ کے حوالے کر دے گی. اس سے پہلے ہی اللہ کے حوالے ہو جاؤ. کتنے لوگ ایسے حضور کے نام پہ گردن کٹ دیں گے؟ دونوں ہاتھوں رکھ کے بتائیں، دونوں ہاتھوں رکھ کے بتائیں. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، مسکرائیں نہ، آپس میں بات نہ کریں. ٹھیک ہے؟ مسکرانا نہیں ہے. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. کچھ کتنے نیچے ہاتھ کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے آج سے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جاؤ، باہر آ جاؤ. ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی، داڑھی کٹانا مڈانا ایک ہی برابر ہے. داڑھی ہو تو ایک مٹھی ہو ورنہ مڈانے کے برابر ہی ہے. آ جاؤ. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ آؤ نکل کے آؤ باہر کو. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. آؤ میرے دوست، دنیا سے دل نہ لگاؤ، حضور سے دل لگاؤ. آؤ میرے نبی کے دامن میں آؤ. آؤ. اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ آگے پیچھے سے جو کھڑا ہو جائے اور کہے آج تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا نبی کے لیے. آ جا نوجوان. کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ کوئی مدرسے کا بچہ نہ آئے، ان کے تو نصاب میں ہی ہوتا ہے. باقی لڑکے آ جائیں. پیچھے سے 3 لڑکے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. اور جو نوجوان جو آج سے داڑھی رکھائیں نبی کی محبت میں آ جائیں. اس بچے کو ذرا بٹھال دینا. ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھو، بیٹھو ادھر بیٹھو. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ اوے میرے بھائیو آ جاؤ. حضور کے چہرے میں کیا کمی لگتی ہے جو یہودیوں کا چہرہ تم دیکھ بناتے ہو؟ حضور کا چہرہ تو وہ ہے کہ آسمان سے جبرائیل اترتے تھے حضور کا چہرہ دیکھنے کے لیے. اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں، مجلس رسول میں؟ کوئی حضور کا غلام، کوئی عاشق رسول، کوئی نوجوان پیچھے سے میرا دوست، میرا بھائی جو آج کہے ہاں میرے سمجھ میں یہ بات آ گئی
کہ دنیا کسی کے لیے نہیں. چہرے سے لگتا ہے آدمی یہ نبی کا ہے, جب داڑھی رکھا لیتا ہے تو اس پہ سند ہو جاتی ہے نبی کا ہے. داڑھی رکھا کے گناہ کرتا ہے, آدمی کہتا ہے داڑھی رکھا کے یہ کام کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ وہ پہچان جاتا ہے یہ محمد کا غلام ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ محمد کا غلام تو گناہ نہیں کر سکتا, لہذا ٹوکتا ہے. تو جب تک یہ شعار اسلام مٹی بھی ہے, تمہارا شمار کسی میں نہیں, کیا پتا کدھر کے ہو, مگر اگر داڑھی رکھاؤ گے تو پتا چل جائے گا نبی کے ہو. اور کوئی ہے نوجوان, کوئی ادھر سے آگے سے پیچھے سے کوئی عاشق رسول اپنے نبی کی سنت رکھانے کے لیے کھڑا ہو جائے. 1 2 3 4 5 6 7 10 ہو گئے. 11ویں غوث پاک کی, ایک اور کھڑا ہو جائے بس. ایک کوئی آگے پیچھے سے, آ جاؤ آ جاؤ, آپ نے کام اچھا کیا ہے ماشاءاللہ. آئیے, سب سے بہترین یہی ہے ماشاءاللہ. 12ویں والا کوئی آ جائے. لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میاں داڑھیوں کیوں رکھواتے ہیں, یار اس وجہ سے کہ میرے نبی کے ہر صحابی کی داڑھی ہے نا ماشاءاللہ. کوئی اور ہے 12واں کوئی نوجوان, کوئی پیچھے سے, کوئی پیچھے سے. دیکھو کھڑے تو ہو رہے ہو, مگر اما ابا سے فائٹ کرنا داڑھی کے معاملے میں, کسی کی نہ ماننا, نہ اما کی نہ ابا کی, کیونکہ وہ تمہاری قبر میں نہیں جائیں گے, قبر میں تو حضور ہی تشریف لائیں گے نا. کوئی اور ہے؟ کچھ لوگ مجھ سے چہرہ چھپا رہے ہیں, اور مجھ سے تو چھپا لو گے بھائی, مجھ سے چھپا کے کیا فائدہ ہے. آ جاؤ آ جاؤ. ایک اور آ گیا ماشاءاللہ. اور کوئی ہے؟ چلو اور کوئی ہے یار, میرا دل کہہ رہا ہے اور کوئی کھڑا ہوگا. کوئی ہے اور ہے ادھر سے پیچھے سے, کوئی اور ہے؟ آ جاؤ آ جاؤ نوجوانوں, آ جاؤ. حضور کے لیے آئے ہو آپ, میرے لیے نہیں, اسی نبی کے لیے جس نے پوری پوری رات تمہارے لیے دعائیں کی ہیں. آج بھی میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, آج بھی حضور دعا کر رہے ہیں اپنی امت کے لیے. اور کوئی ہے؟ اور کوئی ہے عاشق رسول, کوئی دیوانہ؟ وہ آ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد, سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک صاحب اور آ گئے, بارک اللہ. بولو تو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آئیے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. آگے آئیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا کانفرنس, ہاتھ اوپر اٹھاؤ. جشن غوث الورا کانفرنس, بس داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کرو. عاشقان مصطفیٰ, ہاتھ اٹھانے, داڑھی رکھنے والے ہاتھ اوپر کرو. میرے ساتھ کو انشاءاللہ آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں ان علماء کو گواہ بنا کر, آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, میرے مالک داڑھی رکھنے کے لیے نیت کرنا ان کا کام تھا, انہیں استقامت عطا کر دے, ان پر فضل فرما دے, ان پر مہربانی کر دے, اپنا فضل فرما دے. چاہیے بیٹھ جائیے. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ بولو نماز, جلدی بولو, کیا ہے بولو, نماز. جلدی سے تو بولو. ابھی فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے, 3000 سے زیادہ بچے مر گئے, مار دیے گئے مسلمانوں کے بچے. کوئی مسئلہ نہیں, آتنکوادی مارے گئے, آتنکوادیوں کے بچے مارے گئے. یہی تو کہہ رہے ہیں سب لوگ, ہمارے بچے مرے تو آتنکوادیوں کے بچے مرے ہیں. یہودیوں کے کوئی گھر میں مر جائے تو آتنکوادیوں نے مار دیا. تمہیں ہم سے مسئلہ نہیں ہے, تمہیں اسلام سے مسئلہ ہے, مگر تمہاری اوقات کوئی نہیں کہ تم اسلام کا کچھ بال بی بی کا کر سکو. مگر یہ 57 ملک جو یہ تماشا دیکھ رہے ہیں, اسے بھی تاریخ یاد رکھے گی. اور یہ جو آپ اسٹیٹس لگا رہے ہو نا, فلسطین فلسطین, میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں, اس سے کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ میں آپ کی محبت کا مذاق نہیں اڑا رہا, اس سے کیا فائدہ؟ فیس بک پر میں فلسطین کے ساتھ, فلسطین کے ساتھ. فلسطین کسی کمزور ملک کا نام ہے کیا؟ تم اتنے رحم کر رہے ہو اس کے اوپر. فلسطین کے ساتھ تم کھڑے ہو, تمہارے کھڑے ہونے سے کیا ہو رہا ہے؟ تم اپنے ساتھ تو کھڑے ہو جاؤ, اپنی مسجدوں میں تو کھڑے ہو جاؤ, فلسطین کے ساتھ بعد میں کھڑے ہونا. انہوں نے مسجد اقصی نہیں چھوڑی. فلسطین کچھ بزدلوں کا نام نہیں ہے جو ان پہ رحم کر رہی ہے دنیا. انہوں نے ابھی بیان دے کے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں, ہم پہ کوئی رحم کرنے کی بات نہ کرے. ہم وہ ہیں جو ماں کے پیٹ سے شہادت کی لے کے دنیا میں آتے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر. فلسطین بزدلوں کا نام نہیں ہے, فلسطین بزدلوں کا نام نہیں ہے. فلسطین تو اس قوم کا نام ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا, میری امت کا ایک گروہ قیامت تک لڑتا رہے گا. وہی ہے ماشاءاللہ.
ان کو ہماری کوئی ضرورت نہیں. ان پہ رحم مت کرو, اپنے اوپر رحم کرو. کس کے اوپر رحم کرو؟ اپنے پڑوسی پہ رحم کرو, اپنی بہنوں پہ رحم کرو. انشاءاللہ نماز کی پابندی رہے گی. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز کی پابندی رہے گی. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. مسلک آلات پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. میری طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف فرمائے. میرے بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. آپ بھی توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت آئندہ باد. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.